برگزیدہ نبیوں کی سیرت کو اور ان کے واقعات کو سنا رہے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا ایوب علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی کا پچھلے جمعے تذکرہ خیر ہوا تھا۔ آج اللہ کے ایک اور مقرر ترین نبی کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ نبی کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں، قرآن مجید میں 43 مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیجیے، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورۃ عنکبوت، سورۃ صافات، سورۃ قمر، اور ایک مکمل سورت اللہ نے اس اپنے نبی کے نام پہ نازل فرمائی۔ اس ہستی کا نام ہے سیدنا نوح علیہ السلام۔ ان کا نسب محدثین نے، مفسرین نے جو بیان کیا ہے، نوح بن لامک بن متوشلخ بن ادریس بن یرد بن مہلایل بن قینن بن انوش بن شیف بن آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر نبی پاک کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6157۔ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا۔ قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک قرن سمجھیے 1 صدی، 100 سال، تو 10 قرن بھائیوں کتنے ہوئے؟ 1000 سال۔ 1000 سال کا فاصلہ ہے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان۔ اور نبی پاک کی دوسری حدیث ساتھ بھی لائیے، آپ نے فرمایا زمین پہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام تھے۔ یاد رکھیے، رسول اور ہے، نبی اور ہے۔ نبی سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے۔ اور آج کل زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں، سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ان کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافت۔ 3 بیٹے مسلمان ہیں، ان کی بیویاں بھی مسلمان ہیں، ان سے آگے نسل چلی۔ 4تھے بیٹے کا نام ہے کنعان۔ قرآن کہتا ہے 12ویں پارے کے اندر آگے تذکرہ آئے گا کہ نبی کا بیٹا ہے، کافر ہے، گندی بہنی بیٹھ گیا، گندی مجلس ہے، اس کو اللہ نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ جو عذاب قوم نوح پہ آیا یہ بھی اس میں مبتلا ہو گیا، یہ تو مر گیا، لیکن اس کی بیوی ہے مسلمان، وہ بچی، اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافت بچے۔ اس سے اللہ نے آگے انسانیت کی جو نسل تھی وہ چلائی۔ اب ان کا تذکرہ قرآن میں ہے، نسب نامہ بھی دیکھا گیا۔ 10 قرن کے بعد آئے، آدم علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، بیٹوں کا تذکرہ بھی ہوا۔ اب بات شروع ہوتی ہے کہ ان کو بیچنے کا اللہ رب العزت کا مقصد کیا تھا؟ کوئی مقصد ہوگا، کس وجہ سے بھیجا؟ آپ کی حدیث ہے، ابن عمر اس کے راوی ہیں، تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تک جتنے بھی انسان تھے سارے کے سارے اسلام پہ قائم تھے، شرک دنیا میں نہیں تھا۔ فرمایا جب نوح علیہ السلام کو بھیجنے کی باری آئی، اس سے پہلے ان کی قوم نے کیا کرتی ہے؟ ان کی قوم، محدثین بیان کرتے ہیں، دجلہ فرات عراق کے پاس رہنے والی تھی ان کی قوم، اور ہوا کچھ اس طرح کہ ان کے کچھ نیک بندے دنیا سے گئے، شیطان نے ان کو ورگلایا کہ تمہارے باپ دادا آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں، تمہاری تو نسل ان کو بھول جائے گی، تم اس طرح کرو۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں مکمل واقعہ ہے
تم کیا کرو ان کے مجسمے بنا کے نا رکھ دو، تمہاری نسلیں آتے ہوئے صدیاں گزر جائیں گی، ان کی عبادت کریں گی، ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گی۔ لو جی ایسا نہیں کیا گیا، مجسمے بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا مجسمے سے آگے بت بنائیں گے، بتوں سے آگے جب مسجدیں تعمیر کر کے عبادت شروع ہو گئی، سجدہ شروع ہو گیا۔ بھائیو آپ بول کے بتائیں، قبروں کا احترام ہے مگر ان کو سجدہ حرام ہے۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ معاذ بن جبل آئے یمن میں سے، دیکھا کہ ادھر اپنے علماء کو یہودی سجدہ کرتے ہیں، آئے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوئے، سجدہ کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا یا معاذ بن جبل کیا کر رہا ہے؟ محبوب میں دیکھ کے آیا ہوں ادھر سجدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑی ہستی دنیا کی آپ ہیں، اگر وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو تو بالکل کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اٹھ جا، اپنا سر اٹھا لے، اللہ نے میری امت پہ تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا معاذ سن لے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ صبح اٹھ کے اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن اللہ نے میری امت میں سارے تعظیمی اور عبادت کے سجدے حرام کر دیے۔ اگر اب معاذ سجدہ ہوگا تو کس کو؟ اللہ کو۔ سجدہ جب شروع ہوا نبی پاک نے فرمایا، قرآن بلکہ کہتا ہے، قرآن پاک کا 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، کہا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان کی بعثت کا۔ اللہ کہتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ ہم نے ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوحا الی قومہ، نوح کو اس کی قوم کی طرف علیہ السلام۔ اب کیا کہنا ہے؟ کہا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اے میری قوم، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اگر اس طرح ہی چلتا رہا نا عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی، پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے۔ فقال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ فقال الملأ، اللہ قرآن میں یقین کیجئے آپ جس کا بھی مطالعہ کریں کسی نبی کی سیرت کا، ہمیشہ فقال الملأ کا لفظ آئے گا، بڑے اٹھے، چودھری وڈیرے اس قوم بستی کے اٹھے۔ اس لیے ہمارے ایک عالم دین تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ اپنی تقریر میں کہتے ہوئے تھے وہ چودھری ہو، وڈیرو، نمبردارو، اللہ کے قرآن نے تمہیں اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا۔ فقال الملأ من قومی، قوم کے سردار بولنے لگے، اِنَّا لَنَرَاكَ، پھر تو ہمیں کہتا ہے نوح، ہم تو نعوذ باللہ تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ۔ اللہ کے نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور آپ کو میں نے بیان کیا، واقعات بیان کرنے کا ایک مقصد نبی پاک کو تسلی دینا بھی ہے۔ کیا محبوب آپ کو یہ باتیں نہیں کہی جا رہی؟ جتنے بھی نبی بھیجے ان کی قوموں نے اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، اور آپ کی حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے، نبی پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے 950 سال دعوت دی، اور دعوت جو میں نے آیت شروع میں پڑھی ہے، دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ صرف دن میں ایک مرتبہ نہیں سمجھایا، دو مرتبہ دعوت، میں نے ان کو دعوت دی، لیلا و نہارا، دن میں بھی اور رات میں بھی، دو دفعہ تبلیغ کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا بخاری میں ہے، ان کی قوم نے برا بھلا بھی کہا۔ آگے قرآن کی آیت آئے گی، کہتے ہیں اگر نوح تو باز نہ آیا تو نعوذ باللہ ہم تجھے رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر پتھر بجے نوح علیہ السلام کو، صرف اللہ کی توحید کی خاطر پتھر بجے ہیں، نوح علیہ السلام کے منہ مبارک سے خون آنا شروع ہو گیا، اتنے پتھر مارے گئے۔ توحید پہ کمپرومائز نہیں، توحید سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اس پہ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہہ دیا جناب وہ بھی اولاد دیتا ہے، جب 2 سال 4 سال اولاد میں ہوئی، جب کوئی گل نہیں، تویز نے ایچ کی گل ہے، لے لو تویز، کچھ مسئلہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں چاہیے ایسے کر دو۔ اللہ کی توحید کو ہم نے خراب کیا، لیکن دیکھیے نبی اللہ کا ہے، 950 سال، تقریباً 10 صدیاں اللہ کے دین کی دعوت دینے والا پتھر بجے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب۔ آگے سے نوح علیہ السلام کا لڑنا شروع ہو گیا، اچھا مینو کہتے ہو تو سی گمراہ نہیں، پیار سے محبت سے کہا یا قومی لیس بی ضلالۃ، میری قوم میں گمراہ نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ جب ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم، جب قوم نے سارا جھٹلایا، قرآن کہتا ہے فکذبوہ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک، جھٹلایا گیا،
فرمایا انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہم نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ بیٹھے کشتی میں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فرمایا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو، ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا، سب کو غرق کر دیا۔ یہ 8واں پارہ۔ اس کے بعد آ جائیے 19ویں پارے پہ۔ 19ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ شعراء کے اندر اس اپنے محبوب نبی کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ وہی باتیں ادھر جھٹلایا، کہنے لگے یار میں تو اللہ کا تمہارے لیے رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، جو اللہ نے احکام دے کے بھیجے ہیں مجھے نمونہ رکھ کے ان پہ عمل کر لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میری قوم میں تم سے 1 روپے کا بھی اجرت 1 روپے کی بھی نہیں مانگتا، یہ نہیں کہتا تنخواہ مقرر کرو، ان اجری الا علی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ سارے کا سارا تمہیں تبلیغ کرنے کا میں اجر لوں گا تو کس سے؟ صرف اللہ سے، ان اجری الا علی اللہ۔ فاتقوا اللہ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون۔ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں وہی بات کہنے لگے قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومین۔ نوح فائنل بات یہ ہے، باتیں ختم ساری، اب یہ ہے کہ اگر تو باز نہ آیا لتکونن، گرامر جاننے والے احباب موجود ہوں گے، لام بھی تقید نون بھی تقید ثقیلہ، ضرور ضرور ہم ماریں گے، من المرجومین، تجھے پتھر مار کے ہم رجم کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، کہا اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ اور پھر آپ اگر سورہ نوح کا مطالعہ کریں نا، ان کے نام پہ نازل ہونے والی، قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، جب نوح علیہ السلام باتیں کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیتے، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اپنی انگلیاں اپنے کھانوں میں ٹھونس لیتے تھے، بولی جا، نعوذ باللہ، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں تو بولی جاتے تھے، وہ لفظ بولنے والے نہیں، اپنی انگلیاں اور اپنا منہ میں موڑ لیتے تھے۔ جب یہ کیفیت دیکھی کہا اے میرے اللہ اب یہ میری بات نہیں مانتے، 950 سال سے کچھ عرصہ کم ہے، 700-600 سال، اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اب قرآن پاک کا اگر آپ 12واں پارہ پڑھیں تو ساری وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا بیا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتهم افلا تذکرون، آگے فرمایا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اے نوح اب ہم نے تیری ایک بھی بات نہیں سننی، فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، تے جن تو سانو ڈرانا ہے عذاب آئی ہے نا، فأتنا تو لے آ ہم پر، بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جے تو سچا نا عذاب لے کے آ۔ محدثین لکھتے ہیں، امام ابن کثیر نے لکھا کہ اتنے بدبخت نبی پاک نے فرمایا اگر شاید یہ بات کہہ دیتے نا اگر نوح تو سچا ہے نا یا پھر دعا کر اللہ ساڈا دل موڑ دے، تو فرمایا شاید اللہ ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن کہتے کہ فأتنا بما تعدنا، اسی نہیں مانتے، سچا تو عذاب دا۔ قرآن میں اللہ نے کہا پھر قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، کہا یہ تو اللہ کا کام ہے عذاب دینا، ان شاء اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور خبردار اگر اللہ کا عذاب آ گیا نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال اور روک نہیں سکتی، تم اس کو عاجز کر۔ یاد رکھیے جتنی بھی اقوام گزری، ہود، صالح، لوط، جتنوں پہ عذاب آیا، نبی پاک نے فرمایا ساری قوموں میں سے ایک قوم ہے دنیا میں جس سے اللہ نے عذاب آتے ہوئے ٹال دیا ان کی دعا کی وجہ سے، وہ کون سے نبی؟ یونس علیہ السلام۔ اس کے علاوہ جن پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا عذاب آ کے رہا۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغفركم هو ربكم واليه ترجعون، فرمایا اور میری نصیحت تم کو فائدہ نہ دے گی، اگر عذاب آ گیا پھر کون نہیں ہون چھاڑ دے ایک باری۔ اب اللہ کا اعلان آیا، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، نوح بس ختم بات، اب کسی کو نہیں سمجھانا، کسی کو نہیں ڈرانا، کسی کو دعوت نہیں دینی، اب کوئی بھی عذاب تمہارے ساتھ ایمان نہیں لائے گا مگر جو لا چکے۔ اس کے بارے محدثین کا کسی نے کوئی بات کہی، کسی محدث نے کوئی بات کہی کہ کتنے لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ، کسی نے لکھا کہ وہ 80 لوگ تھے،
یہ ابن عباس کا قول ہے اور صحیح البخاری میں ہے۔ کسی نے کہا وہ 72 لوگ تھے، کسی نے روایات اسرائیلی لے کے کہا وہ 10 یا 7 لوگ تھے، لیکن 72 اور 80 والی کچھ قریب کا قول ہے کہ یہ بات ٹھیک لگتی ہے۔ اب دیکھیے بھائیو، اللہ کا نبی، ہم تو جمعہ پڑھائیں، رش کام ہو گیا تھا یار، مولوی کامیاب نہیں، وہ نہیں یار رش ہی نہیں ہوتا، عوام انہوں سوندی نہیں۔ میرے بھائیو یہ معیار نہیں ہے، رش ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کا نبی۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 950 سال واز کیتا، لو جی 70-72 لوگ ان دے کول آئے نہیں۔ اختیار جو ہے، کسی کو دعوت بس دینا ہمارا کام ہے، اس کے دل میں ڈالنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اب اللہ کا نبی آپ غور کیجئے، میں تو غور کرتا ہوں یار، ایک سال میں اگر ایک بھی بندہ مسلمان ہو جاتا تو 950 سال میں کتنے بندے ہوتے؟ 950 کے قریب اتنے۔ لیکن دیکھ لیجئے 950 سال اور صبح شام، تو پھر بندے 70 72 80 کے قریب۔ یہ ہے اللہ کا نبی۔ جب پریشان ہوئے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اب کیا کرنا ہے اللہ؟ اب آ گیا کشتی کی باری۔ اللہ پھر حکم کیا ہے؟ اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، وَاصْنَعْ فِعْلُ امر، فرمایا اب تو نے کیا کرنا ہے؟ نوح کشتی بنانی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ فرمایا ہم نے وحی کی تو کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، قرآن پاک ہے۔ اور پھر وَوَحْيِنَا، ہماری بتائی ہوئی باتوں کے مطابق کشتی بنا۔ مطلب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ کون سے ترخان ہیں؟ کشتی نہیں بنانا آتی۔ کہا ہم تجھے بتائیں گے کتنا پھٹا چاہیے، کون سا کیل کدھر لگانا۔ وَوَحْيِنَا، جیسے جیسے ہم وحی کریں گے ویسے ویسے کشتی بنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ، اور اب کسی بندے کے بارے میں مجھے نہ کہیے، اللہ اس کو معاف کر دے، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، جو تیرے ساتھ ہیں وہ بچ جائیں گے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کہا کشتی بنائی جانے لگی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں قرآن پاک میں ہے، اور قصص النبیین کے اندر بھی امام وہ اکثر لکھتے ہیں، جب کشتی بنا رہے ہیں نوح علیہ السلام، قوم قریب سے گزرتی ہے اور ٹھٹھا مذاق کرتی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب قریب سے کبھی بھی ان کے سردار گزرتے نا، سَخِرُوا مِنْهُ، وہ سارے اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ مذاق کیا تھا؟ نبی پاک نے بیان کیا، محدثین نے لکھا ہے، کہتے ہیں نوح ہم جدھر بستے ہیں پانی دور دور نظر ہی کوئی نہیں آتا، کشتی کی ہے خشکی چیز چلانی، کتنے کشتی چلائیں گا؟ پھر مذاق یہ کرتے، قصص النبیین کے اندر ہے کہ نوح اچھا ہوں اللہ کا نبی کہنا سا میں اللہ کا نبی ہاں تو ہونے کی بڑھئی ہے ترخان بن گیا، کیڑے کیڑے کام کرنے، یہ مذاق کرتے، باتیں کستے۔ قرآن کہتا ہے ان کو کہہ دو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ان قریب تم پہ عذاب آنے والا ہے، پھر ہم اللہ کے نیک بندے تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهُ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، کہا نوح ہوگا کچھ اس طرح۔ کسی محدث نے لکھا ہے کہ تمہارے گھر کا جو تنور ہے نا، تنور جس میں روٹیاں پکاتے ہو، اب بھائیو آگ چلتی ہو اس میں سے پانی نکل سکتا ہے تنور کے اندر سے؟ کہا نشانی یہ سب سے بڑی ہوگی تمہارے گھر کا تنور جو ہے اس کے اندر سے پانی نکلے گا، پھر نوح تم نے رکنا نہیں، اپنے گھر والوں کو اور اپنی بستی والوں کو جو تم پہ ایمان لائے ہیں تو نے لے کے نکل جانا کشتی میں، ٹھیک ہے میرے اللہ؟ قرآن فرمایا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ فرمایا اللہ نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، حتیٰ اذا جاء امرنا وفار التنور، تنور ابلا، تنور کا ایک معنی محدثین نے کیا پوری روح زمین میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ قل نحمل فیہا، کہا قل نحمل فیہا، سوار ہو جائے اس کشتی میں،
من کل زوجین اثنین، تو نے اس کشتی میں سوار کرنا ہے جوڑوں کو۔ نبی پاک نے فرمایا جتنی بھی مخلوقیں ہیں سب کے جوڑے اللہ نے اس کشتی میں سوار کر دیے، ان میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، سب کا جوڑا۔ فرمایا خنزیر، خچر، گدھا، کتا، شیر، بلی، سب کے جوڑے۔ ادھر جو ہے اعتراض کرنے والے دین اسلام پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ساریاں شہما کہیں کٹھیاں ہو گیا، شیر کبھی بندیاں نہیں چھٹے گا۔ بھائی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن نے کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس میں ہر چیز کا جوڑا بنا بٹھا دے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا ہے بھلا وہ چیزیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ کبھی بھی جوڑے سوار۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ، لیکن نوح اب اپنے جو گھر والے تیری بیوی بھی کافر ہے اور تیرا بچہ کنعان بھی کافر ہے، ان کے بارے میں میرے سے بات نہیں کرنی۔ اللہ میرا بیٹا کہا ہوگا نا اللہ کو، اللہ میرا بیٹا کتے خنزیر سے بھی بدتر، اس کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم تو نے دے دیا ہے، لیکن میرا بیٹا اللہ میرا خون تیرا نبی ہوں، اتنا بھی اللہ بدتر نہیں ہے کتے خنزیر سے، بھلا اس کو بٹھا لو کشتی میں؟ فرمایا نہیں، خنزیر بھی اعلیٰ ہے، کتا بھی اعلیٰ، لیکن مشرک انسان کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے، اس کو تو نے کشتی میں نہیں بٹھانا۔ اللہ بٹھا دیا کشتی میں سب چیزوں کے جوڑے۔ فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ، کہا یہ کشتی چلے گی بھی تو اللہ کے نام سے، اور اگر یہ کشتی رکے بھی تو کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اب کشتی کے بارے امام سوری بیان کرتے ہیں یہ 80 ہاتھ لمبی تھی، ہاتھ ادھر سے اتنا بیان کرتے ہیں 80 ہاتھ لمبی، اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 300 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، اتنی بڑی کشتی یہ بنائی گئی۔ اور اب بھی بیان کرنے والے نے بیان کیا، آپ سرچ کیجئے آپ کو ملے گا کہ یہ کشتی کدھر واقع ہے، کدھر موجود ہے، اور یہ ہے بالکل، کیونکہ قرآن پاک کا اعلان ہے، اللہ نے کہا ہم یہ کشتی کو عبرت کا نشان بنا کے رکھیں گے اور آنے والوں کے لیے یہ نشانی ہوگی۔ ترکی، روس، جہاں ترکی کی سرحد جا کے روس کے ساتھ لگتی ہے، اس سے آگے آذربائیجان ہے علاقہ۔ اب ترکی کی سرحد سے اگر آپ جائیں تو پہاڑ وغیرہ ہیں اونچے اونچے جا نہیں سکتے، یہ روس کی طرف سے جا کے آج بھی کچھ پائلٹس گئے ہیں، انہوں نے جاتے ہوئے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ پہاڑ پہ بہت ہی بڑی کشتی ہے، اور کہنے والوں نے کہا وہ نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہاتھوں سے کشتی ہے، یہ آج بھی موجود ہے کیونکہ قرآن کا اعلان ہے، اور ہوگی باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا بیٹا یہ چلے گی بھی تو اللہ کے نام سے، رکے گی اللہ کے نام سے، آ جا سوار ہو جا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، یہ کشتی چلتی تھی فرمایا موجوں کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، اتنی موجیں۔ آگے آسمان کو حکم دیا تو نے بھی بارش برسانی ہے، زمین نے اپنا پانی سارا نکالا، نبی پاک نے فرمایا پہاڑوں کے برابر پانی ہو گیا، ساری دنیا فنا۔ کہا آجا کشتی میں بیٹھ جا، صرف کشتی والے بچیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ وقال فی معذر یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع، بیٹھ جا کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اب دیکھیں نبی کا بیٹا ہے اور ہم کسی عالم کا بیٹا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی دوسری رستے پہ نکل جائیں۔ نبی کے چچا کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، کوئی بیٹا نکل گیا کسی عالم دین کا، سگریٹ پینا شروع ہو گیا یا گندی بہنی بیٹھ، ہم مولوی نے منڈے کا نہیں بھائی تانے نہیں دے رہے، اللہ کے نبی کا بھی اختیار نہیں، بچہ ہے گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قال سآوی، کہنے لگا ہنس کے مذاق کر کے، کہتا ابا تو کہتا کشتی میں بیٹھ جا، اتنی لمبی موجیں ہیں تیری کشتی نے بچنا ہی نہیں، پھر کیا کرے گا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اللہ کے نبی نوح میرے ابا جان تیری کشتی نہیں بچنی، میں کیا کروں گا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے میں اس پہ بیٹھ جاؤں تو کھڑا ہو جاؤں گا، یعصمنی من الماء یہ مجھے بچائے گا پانی سے۔ کہا بیٹا قال لا عاصم اليوم، آج کسی نے نہیں بچنا، من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے حکم سے مگر جس پہ اللہ نے رحم کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اتنی بات ہو رہی ہے باپ اور بیٹے کا مکالمہ، وحال بینہما الموج، اللہ فرماتا ہے آئی ایک پانی کی لہر آئی،
اس کنعان کو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اڑا کے لے گئی، پانی کے اندر غوطے کھا رہے، پانی کے اندر ڈوب رہے، نوح علیہ السلام کا خون ہے۔ جب اپنے بیٹے کی یہ کیفیت حالت دیکھی ہے، نہیں رہا گیا، اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سما الماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين۔ اللہ نے فرمایا جب ان کا بیٹا ڈوب گیا، نوح علیہ السلام کا خون ڈوب گیا، کافر بیٹا ڈوب گیا، فرمایا ہم نے زمین کو حکم دے دیا اپنا پانی نگل لے، فوراً اس نے اپنا پانی جذب کر لیا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اور آسمان کو حکم دے دیا تو اپنی بارش برسانا ختم کر دے، پانی ختم ہو گیا۔ فرمایا جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ پہنچ گئی، عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، نوح کو پھر دل میں خیال آیا ہے، بیٹے کی جناب محبت جاگی ہے، کہنے لگے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تو نے وعدہ کیا تھا میں تیری بات مانوں گا، تیرے اہل پہ ظلم نہیں کروں گا، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو زندہ کر کے میرے پاس بھیج دے، اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کا اعلان سنیے گا، قال یا نوح انہ لیس من اہلی، نوح تو کہتا تیرا بیٹا تیرے اہل سے ہے، نہیں مشرک ہو، وہ تیرا اہل ہے ہی نہیں، تیرے ساتھ اسلام والے دین والے کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی نہیں۔ اور آگے کیا کہا ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ یقین کیجئے یہ آیت پڑھ کے بندہ ہل جاتا ہے۔ فلا تسألنی، فعل نہیں، روکا کہ اللہ نے اپنے نبی کو روکا۔ نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ 950 سال تیری باتیں مان کے پتھر بھی کھائے، لوگوں سے باتیں سنی، تانے سنے، اللہ ایک چھوٹی سی درخواست ریکویسٹ مانے بیٹا دے دے، کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا۔ اللہ نے کہا فلا تسألنی، دوبارہ اس کا سوال کرنا ہی نہیں ہے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اس کا آسان اور جس کے اندر عزت بھی رہ جائے وہ میں آپ کو اگر ترجمہ بتاؤں تو محدثین نے یہ کیا ہے، انی اعیذک، اگر دوبارہ تو نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا نا، میں کر دوں گا تجھے من الجاہلین، جہلاء میں سے۔ مراد یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں میں تجھ سے نبوت کا تاج اور نبوت کا جب منصب ہے یہ لے کے تجھے جاہلوں میں سے کر دوں گا۔ جب یہ بات سنی کہتے ہیں قال ربی، کیا ضد کی اللہ ہے کہ گل اتنی تیری گلاں مان کے ایک نہیں مان سکیا، نہیں، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں تھا پتا، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، مجھے معاف نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سوچوں۔ پھر اس کی کشتی رکی اس پہاڑ پہ، نبی پاک نے فرمایا حام، سام اور یافت، ان میں سے آگے ساری نسلیں انسانی چلی۔ یہ ہے ان کا واقعہ۔ اب اس میں سے کچھ اسباب وہ بھی لے لیجئے، ان کو یاد کر لیجئے۔ پہلا سبق، نبیوں کو، ان کے ورثاء کو، نیک لوگوں کو اور علماء جو ہیں ان کے ورثاء ہیں ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ یہ محدثین نے بیان کیے، میں اپنے سے نہیں بیان کرتا، محدثین کے نکات۔ پہلی بات اس واقعے سے سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کو، ان کے ورثاء کو ستایا نہ جائے۔ ان کی قوم نے ستایا، پتھر مارے، تزلیل کی، نعوذ باللہ، مذاق اڑایا۔ کتنا مذاق اڑایا؟ کہا گیا آپ نے سنا ہے کہ انہوں کشتی بنا رہے ہیں کی دو بڑائی بن گیا درخان، انہوں کی سکے زمین تے چلائیں گا، پانی دے گا نہیں، ہم سے آ گیا۔ تو کہنے لگے محدثین کے علماء کا بھی مذاق نہیں اڑانا، ان کی غیبت و چغلی نہ کرنا، اللہ رب العزت نے، نبی پاک نے منع کیا۔ دوسرا سبق کہ نسب نامہ کام نہیں آتا۔ اگر نسب نامہ کام آتا ہو تو بھلا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکتے، لیکن نسب نامہ کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے، نیک اعمال۔ اس لیے صحیح البخاری میں ہے، نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا ہمارا سب کا ایمان ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ اور بولو یار جس کا ایمان ہے کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے متعلق آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ستایا، اس نے فاطمہ کو نہیں میں محمد کو ستایا صلی اللہ، اتنا پیار کرنے والے۔ فاطمہ آئیں پاس، فرمایا یا فاطمہ سلینی من مالی، صحیح البخاری، صحیح البخاری، سلینی من
من مال لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی فاطمہ میں زندہ ہوں، جو چاہتی ہے اپنے ان مبارک ہونٹوں سے نکال، تیرا باپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے وہ چیز پیش کر دے گا، لیکن اگر تو کہے قیامت والے دن میرا باپا مجھے اللہ سے بچا لے گا، نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، تو میری بیٹی فاطمہ یہ تیری بہت بڑی بھول ہے، اللہ نے میرے نسب کی وجہ سے تجھے نہیں چھوڑنا بلکہ تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے جنت میں داخل فرمانا۔ نسل کدھر بچے گا؟ بیٹا باپ کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اس لیے نیک عمل ہم نے کہہ دیا، اور نہیں جی میرے باپے نے کہا تھا ہمارے مسجد کے بالکل سامنے، میں آپ کو بتا ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، گڑی ساز گڑیاں ٹھیک کرنے والا بالکل سامنے مسجد کا ہمسایہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ گئے اس کے بعد رسالے پیش کرتے تھے، ابو جان نے کہا رسالے پڑھیا کرو، نماز آج تک اس نے ایک نہیں پڑھی، نہ روزہ نہ جمعے کی کوئی نماز، یہ نماز کا بیان ہے پڑھ لینا، کہتا آفا جی نہیں ضرورت، اللہ کی قسم یہ اس کے الفاظ ضرورت نہیں، کہا کیوں؟ وہ پاک پتہ میرا بابا ہے آفا جی، انہیں کیا ہے تینوں باٹے نمازاں پڑھنے کی لوڑ نہیں کہ قیامت والے دن میں جانا تے رب جانے، اس تو بعد آفا جی پڑھی نہیں نماز، کی فائدہ پھر پڑھن دا؟ ساڑھے بابے وہ اللہ کے بندو اللہ کا نبی نہیں بچا سکا، ہم کہتے ہیں اللہ تا پڑھیا چھڑانے محمد، محمد تا پڑھیا چھڑا کو نہیں سکتا، باطل اور غلط عقیدہ ہے۔ صحیح البخاری کھولیے، صحیح مسلم کھولیے، اس حدیث کا انکار ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن ابی فوت ہوا ہے، بیٹا آ گیا، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے، آپ دعا کریں گے، صحابہ آمین کہیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ محبوب نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا۔ اتنی اللہ کے رسول کا اخلاق بلند ترین اور اتنا صبر کہ جن کی بیوی پہ تہمت لگانے والا بڑے ہی تکلیفیں دینے والا عبداللہ بن ابی، کہا ٹھیک ہے تیرے منہ کو عبداللہ میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ یا رسول اللہ ایک اور بھی نیکی کر دیجئے، میرے پہ کیا نیکی ہے؟ یہ جو آپ نے سوٹ جبہ لباس پہنا ہے نا، جبہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کا جبہ، ساری دنیا قربان کر دیا نبی پاک کے لباس پہ، یہ دے دیجئے، میں اپنے باپ کے کفن میں شامل کر دوں، صحیح مسلم صحیح بخاری حوالہ کا ذمہ دار، یہ دے دیجئے میں اپنے باپ کے کفن میں شامل کر دوں، مجھے بڑی امید ہے آپ کا جبہ ہوگا نا قبر میں، اللہ عذاب نہیں دے گا۔ فرمایا عبداللہ جبے سے عذاب ٹلتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اندر گئے، نبی پاک نے جبہ چینج کیا، تبدیل کیا، بدلا لا کے اس کے بیٹے کو دے دیا، جبہ پہنایا گیا نبی پاک کا غسل دے کے، آگے میت پڑی ہے، نبی پاک میں نے حدیث میں پڑھا، اللہ کی قسم قرآن پاک کی آیات 10ویں پارے سورہ توبہ کے اندر ہیں، جب نبی پاک آگے جنازہ پڑھانے آنے لگے، واہ عمر تیری عظمت کو تیری غیرت کو سلام، سیدنا عمر آگے بڑھے، عزت و احترام کے ساتھ عرض کیا محبوب کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یا عمر میں عبداللہ بن ابی کا۔ فرمایا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا، عمر کدھر منع کیا؟ استغفر لهم، قرآن کی آیت، او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، محبوب اللہ نے کہا ہے، آقا اللہ نے کہا ہے 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیے، میں اس کو معاف نہیں کرنا۔ فرمایا عمر اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے، اگر جنازہ پڑھا دو میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو عمر آج اگر مجھے 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھانا پڑا میں اس کو بخشواؤں گا، جنازہ پڑھاؤں گا۔ صفیں باندھی گئی، آگے نبی پاک جنازہ پڑھانے کے لیے ہیں، اللہ کی قسم صحابہ اکرام جب کسی کا جنازہ دیکھتے تھے نبی پاک پڑھاتے اور دعائیں کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں اب یہ دل میں ایک جذبہ آتا تھا کہ یار کاش یہ میت میری ہوتی اور جنازہ پڑھانے والے کالی کملی والے مصطفیٰ ہوتے، اللہ کیسے ٹال سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا گیا، میت قبرستان لی گئی، میں نے حدیث میں پڑھا میت کو اتارا گیا قبر میں، نبی پاک پیچھے پہنچ گئے، اب دیکھیے جبہ نبی پاک کا ہے، جنازہ پڑھایا، صحابہ نے آمین کہا، جس کے صحابہ کے جنازے پڑھنے آسمان سے فرشتے آتے تھے، پہنچے آپ نے فرمایا عبداللہ باپ کو لحد میں اتار دیا، جی یا رسول اللہ، پھر باہر نکال، پھر باہر نکال، دیکھیے گا جو کہتا ہے اللہ دا پڑھیا چھڑانے محمد، محمد دا پڑھیا نعوذ باللہ چھڑا کوئی نہیں سکتا، اس حدیث پہ غور کرو، اس کا انکار کر رہے ہو، باہر نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میت کو، ڈیڈ باڈی کو، اس کے سر کو، بدبخت کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھا، ران پہ رکھا، حدیث کے الفاظ وَنَفَخَ عَلَيْهِ مِن رِّيقِهِ، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے چہرے پہ تھوکا، لعاب مبارک، وہ لعاب 14 صحیح البخاری میں 14 بندوں کی ہانڈی میں پڑا، اللہ کی قسم 1400 اشخاص اس کھانے کو کھا گئے، کیونکہ اس کے اندر لعاب تھا کالی کملی والے مصطفیٰ کا، ایڑی پہ لگا شفا ہو گئی، سیدنا علی کی آنکھ پہ لگا شفا ہو گئی، عبد الرحمن جس کا گھٹنا ٹوٹ گیا آپ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، کہا عبداللہ ادھر آ، ان کے اپنا لعاب آپ نے اس کے گھٹنے پہ لگایا، کہا چل اب چل کے دیکھ شفا ہوئی یا نہیں، عبداللہ خود فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ اللہ کی قسم
گھٹنا ٹوٹا تھا، ٹوٹنا تو دور کی بات، لگتا تھا گھٹنے پہ خراش بھی نہیں آئی۔ وہی لوہا عبداللہ بن ابی کے چہرے پہ ہے۔ ملکے فرمایا عبداللہ اس کو قبر میں اتار دے۔ جب قبر میں مٹی ڈالنے لگے آسمان سے جبریل آ گئے، فرمایا محبوب پیغمبر اللہ فرماتا ہے جو ہو چکا سو ہو چکا، آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا ہے، اس کے چہرے پہ اپنا لعاب بھی پہن کے اپنا جبہ پاک دے دیا ہے، پر اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کرنا، میں مرضیوں کا مالک ہوں، میری مرضی جس کو چاہوں معاف کروں، جس کو چاہوں معاف نہ کروں۔ لوگوں سننا، اللہ کی قسم اللہ نے معاف نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام حدیث بخاری ہے، قیامت والے دن اللہ کو کہیں گے اللہ میرے باپ کو بخش دے، فرمایا پاؤں کی طرف دیکھ، حدیث بخاری ہے، پاؤں کی طرف دیکھیں گے ان کا باپ بچھو کی شکل میں بن جائے۔ اللہ سے استغفار کریں، اللہ مجھے معاف کہا، جس بھی گناہگار کے بارے میں سفارش کرے گا قبول کروں گا، مشرک کے بارے میں سفارش قبول نہیں کی جائے۔ یاد رکھیے نسب نامہ کام نہیں آنا۔ دوسرا سبق اس واقعے میں سے اپنے اعمال کام آنے ہیں۔ تیسری بات کہ کوئی بھی نعمت ہو یا مصیبت ٹل جائے، نعمت آئے یا مصیبت ٹلے تو پھر کیا کرنا ہے؟ شکرانے کے نوافل پڑھ کے اللہ کے سامنے استغفار کر کے اللہ کا شکر ادا کر۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا، کشتی کو اللہ نے بچایا، قرآن کہتا ہے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا ہے نوح اب اللہ کے سامنے شکر کر، الحمدللہ الذی نجا، وہ اللہ کے سامنے جس نے تجھے کافر اور مشرک قوم سے نجات دی ہے۔ مشکل آئے، مصیبت دور ہو جائے یا اللہ کوئی نعمت سے نوازے تو اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا۔ آخری سبق، پانچواں، چوتھا سبق یہ ہے کہ بھائیوں اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچا لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھنی کچھ ایسے بھی ہیں، نماز خود پڑھتے ہیں، بیٹوں کا کوئی خیال نہیں، بیٹیوں کا میں پھر کی کرا نہیں پڑھتے تھے، آپ سے پڑھنا نا، اور اللہ کے بندوں کیسے برداشت کرو گے؟ تم جنت میں ہو، تمہارا بیٹا جہنم میں ہو، یہ کیسے گوارا کر؟ بری صحبت سے بچائیے۔ اور کچھ ایسے بھی گندے ماں باپ دیکھیں گے، اور میں جانتا ہوں ان کو، ہماری یونیورسٹی میں دوست پڑھنے والے ان کے والدین، شیشہ باہر نہیں پینا، نہیں ابو نے منع کیا، گرلا آگے رکھا ہوا ہے نا، کہتے ہیں کار بیٹھ کے سڑنا پیو، باہر نہیں پینا، کار جو کرنا ہے کرو، باہر نہیں کرنا۔ یار خود ان کو خراب